بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے اس موضوع میں آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آج اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک غلط کنسیپٹ پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں یا مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں صرف یہ چند چیزیں آ جاتی ہیں، یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ تو ہم نے صرف اسلام کو ہی نہیں چند چیزوں کے ساتھ محدود کر دیا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح اللہ اللہ کرنا اسلام کا حصہ ہے اور اسلام میں ہے، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، جس طرح یہ ساری چیزیں دین اسلام کا حصہ ہیں، اسی طرح کسی غریب کی مدد کرنا اور کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی مسکین کی مدد کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں یہ اسلام کا حصہ ہیں اور اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حوال سے واقف ہوں، ان کے حوال کا، ان کے غموں کا، ان کی پریشانیوں کا، ان کے دکھوں کا، ان کی مصیبتوں کا ہمیں علم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے استطاعت کے مطابق ان کی ہیلپ بھی کریں، ان کی مدد بھی کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کریں، ان کے دکھوں کو اور غموں کو دور بھی کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ تو اس والے سے ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں کہ اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ مثلاً آئیے چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم احادیث نبویہ کی طرف آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کی روشنی میں کیا ہمیں سبق دیا۔ آج کے جمعہ مبارک کے خطبہ میں ہم جو ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ، اور آئندہ جمعہ مبارک کے خطبہ میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل کیا تھا، آپ کی سیرت طیبہ سے ہم چند گوشے چنیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام حسن سلوک کے لحاظ سے آپ کس درجے اور کس مقام پر فائز تھے اور ہمیں کیا خوبصورت اپنی سیرت میں ہمیں پھول عطا کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قولوا للناس حسنا۔ پہلے ہمیں زبان کے حوالے سے آداب سکھلائے کہ لوگوں، قولوا للناس حسنا، جب تم لوگوں سے بات کرو تو حسن، تمہارے کلام میں حسن ہونا چاہیے، تمہارے کلام میں نرمی ہونی چاہیے، تمہارے کلام میں ایک عاجزی اور تواضع ہونی چاہیے، اچھے انداز سے تم اپنے بھائیوں سے اور لوگوں سے کلام کرو۔ قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں دوسرے کو حقیر سمجھنا نہ ہو، دوسرے کو نیچا دکھانا، اس کو کم تر سمجھنا، اس کو ذلیل کرنے والا پہلو اس میں نہ ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پر قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی بات کرو قول معروف، اچھی بات کرو، ہاں جی، تمہاری بات بھلائی پر مشتمل ہو، خیر پر مشتمل ہو، نیکی کی دعوت پر مشتمل ہو، جس سے آپ کی گفتگو کو سن کر اگلے کو سکون ملے، اگلے کو تکلیف نہ ہو، تمہاری گفتگو اگلے کے لیے تکلیف کا اور اذیت کا باعث نہ ہو، پریشانی کا باعث نہ ہو، بلکہ وہ آپ کی گفتگو کو سنے تو اسے خوشی، راحت، سکون ملے، اسے خوشی ملے، راحت ملے، سکون ملے۔ آقا علیہ السلام نے مسلمان کی ڈیفینیشن جو بیان فرمائی، فرمایا نگاہ مصطفیٰ میں مسلمان کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ ہونے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ زبان کی اذیت سے اور ہاتھ کی اذیت اور تکلیف سے دوسرے مسلمان
محفوظ ہو، یعنی وہ زبان سے کبھی ایسا جملہ نہ نکالے جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، اور جو بات دوسرے کے دل کو توڑ دے، دل کو غمگین کر دے، پریشان کر دے، ایسا جملہ زبان سے نہ نکلے، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ دیکھیں اسلام ہمیں کس قدر رحمت، شفقت، محبت کی تعلیم دے رہا ہے اور امن کی تعلیم دے رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے تمہاری زبان سے بھی کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، چاہے جائے کہ تلوار اٹھانا، ہتھیار اٹھانا، یا بم بلاسٹ کرنا، گولیاں مارنا، یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں، آگے کے درجے کی باتیں ہیں، اگلے درجے کی باتیں ہیں، لیکن قرآن تو یہاں تک، اور حدیث تو ہمیں یہاں تک، اسلام تو ہمیں یہاں تک سکھا رہا ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ یا جملہ بھی نہ نکلے جو دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہو، جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ تو فرمایا قول معروف، قولوا للناس حسنا، اچھے انداز سے بات کرو، اور تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ تمہارے چہرے پہ بشاشت کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تمہارے کو اچھے انداز کے ساتھ ملو، کہ تمہارے یہ ملنے کا انداز ہی اگلے کو خوش کرتا ہے، تمہارا یہ ملنے کا انداز ہی اگلے کو خوش کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ جانا، حقیر نہ جانا، کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھو۔ لا تحتقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی بھی نیکی کو ہلکا، کم تر، چھوٹا، حقیر نہ سمجھو۔ فرمایا وہ نیکی اگرچہ یہ ہو ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، فرمایا اگرچہ وہ نیکی یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے ملتے ہو تو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہو، فرمایا اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، یہ بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں بڑا درجہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے اچھے ملنے کے انداز سے ہی اگلا خوش ہو جائے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو گویا ہمیں دو آداب سکھائے گئے۔ یہ نہیں، دیکھیں اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کی تعلیم نہیں دیتا، صرف روزہ رکھنے کی تعلیم نہیں دیتا، صرف عبادات کو حکم نہیں، ان چیزوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہے، تمہارا معاشرے میں میل جول کیسا ہونا چاہیے، تمہارا آپس میں تمدن، اس کو کہتے ہیں آپس میں رہن سہن۔ تمدن کا مطلب یعنی اسلام ہماری تمدنی زندگی پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ آپس میں تمدن کا مطلب رہن سہن، ہماری تہذیب و تمدن، ہمارے جینے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ کے ساتھ ملنا جلنا کیسے ہے، ان سارے معاملات پر اسلام روشنی ڈالتا ہے اور ہر پہلو پہ رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں بولنے کا ڈھنگ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے بھائی سے بولنا ہے تو کیسے بات کرنی ہے، بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا انداز بھی سکھایا جا رہا ہے، اور کس انداز سے اس سے ملنا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، فرمایا خواہ وہ نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کو خوش روئی کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ ملتے ہو، نرمی کے ساتھ۔ نرمی ایک بہت خوبصورت عمل ہے، اسلام میں نرمی کو بہت پسند کیا گیا۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوگی، نرمی جس چیز میں ہوگی، نرمی گفتگو میں ہے، نرمی آپ کے کردار میں ہے، نرمی آپ کی گفتار میں ہے، نرمی آپ کے انداز میں ہے، ٹھیک ہے، جس چیز میں نرمی ہوگی فرمایا وہ نرمی اس چیز کو خوبصورت بنا دے گی، وہ نرمی اس چیز کو خوبصورت بنا دے۔ اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ نرمی کا ختم ہو جانا ہی اس سے بدصورت بنا دے گا۔ مثلا ایک شخص بڑا خوبصورت چہرے والا ہے، ٹھیک ہے، صاف شفاف اس کا رنگ ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن اس کے انداز میں بڑا کرخت پن ہے، بڑی سختی ہے، جس سے بولتا ہے بڑا کڑک کے بولتا ہے، آکڑ کے ساتھ بولتا ہے، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ۔ اب ظاہر اس کے پاس حسن ہے لیکن کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی شخص اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے نرمی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ نرمی کا نہ ہونا، یہ نرمی کے نہ ہونے نے اسے بدصورت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک شخص ظاہراً شکل کا، رنگ کا وہ کالا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نئے نقش بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کی صورت شکل اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن گفتار بہت اچھی ہے،
انداز گفتگو بہت اچھا ہے، جس سے بھی ملتا ہے بڑے پیار سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے، حسن اخلاق کے ساتھ ملتا ہے. تو یہ جو اس کے انداز میں نرمی ہے، حسن اخلاق ہے، خوش اخلاقی ہے، یہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا نہیں اس کا چہرہ کیسا ہے، لوگ سارے اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو ہمیں اصول دیا، اور میں جس چیز میں نرمی ہوگی، نرمی اس چیز کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے گی، ظاہر وہ چیز حسین و جمیل ہی کیوں نہ ہو، یہ نرمی کا نہ ہونا ہی اسے بدصورت بنا دے گا. اس لیے اسلام میں نرمی کو پسند کیا گیا. تو یہ ہمیں آداب سکھلائے جا رہے ہیں آپس میں میل جول کے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث پاک میں ارشاد فرمایا جس میں خدمت خلق پر ہمیں تلقین کی گئی. چند حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مثلا ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں میں سے بہترین شخص، سب سے اچھا شخص کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، ہر ایک کا بھلا کرتا ہے. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے. ایک تو نا میں کہوں کہ یہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، ہاں جی، یا کوئی اور تعریف کرے کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ شخص بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعریف فرما رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں، نگاہ مصطفیٰ میں، وہ شخص بہت ہی اچھا ہے، سب سے اچھا ہے جو دوسروں کو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع دیتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سے، کاموں میں سے سب سے زیادہ عمل، کام کون سا پسند ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ. یہاں طبرانی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سے کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ذہن نشین کریں، صحابہ پوچھ رہے ہیں حضور سے، صحابہ پوچھ رہے ہیں، تو گویا صحابہ کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا یہ جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کا یہ ایمان ہے اور ہمارا بھی یہ ایمان ہے، ہمارا بھی یہ اعتقاد اور ایمان ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ رب کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے. یہ اس سے پتہ چلا کہ حضور کا رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. حضور کا دیکھو، یہ تو رب کی کیا پسند ہے اور رب کو کیا نہیں پسند، یہ کس نے ہمیں بتایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نا کہ حضور رب کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کرم نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امتیوں پر، اپنے غلاموں پر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرما رہے ہیں کہ میرے رب کو جو ہے کاموں میں سے، اعمال میں سے یہ عمل رب کو بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلا کہ حضور رب کی پاک بارگاہ میں کتنا قرب رکھتے ہیں، کتنا درجہ رکھتے ہیں، کہ آپ کو یہ سب پتہ ہے کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے اور کون سا زیادہ پسند ہے، کون سا عمل زیادہ پسند ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالترتیب سے وہ اعمال بیان فرمائے جو اللہ کو بڑے پسند ہے. تو ان اعمال میں اب نماز بھی ایک رب کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. روزہ رکھنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ ہم روزہ رکھیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی اللہ نے احکام دیے وہ سارے الگ، لیکن اسپیشلی جن اعمال کا ذکر کیا گیا ان میں فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، فرمایا جو اللہ کو عمل بڑے پسند ہیں ان زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کر دو. کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کر دینا، راحت داخل کر دینا، اپنے مسلمان بھائی کو سکون پہنچانا، خوشی عطا کرنا، خوشی دینا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ میرے بندوں کے دلوں میں خوشی داخل کر دے، ان کو سکون پہنچا دے. اسی طرح فرمایا او تکشف عنہ قربہ، فرمایا اللہ کو جو اعمال بڑے پسند ہیں ان میں سے ایک اللہ کو یہ عمل بھی بڑا پسند ہے کہ تم اپنے بھائی سے کسی تکلیف کو دور کر دو، اس کے دکھ کو دور کر دو، اپنے دکھی بھائی کے دکھ کو، غم زدہ بھائی کے غم کو دور کر دو، پریشان حال کی پریشانی کو
دور کر دینا، یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔